محترم چودھری محمد یاسین صاحب، چودھری محمد ایوب صاحب کی والدہ مرحومہ کے سالانہ ختم شریف کے موقع پر اس کا انعقاد کیا گیا۔ دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی برگاہ میں قبول فرمائے۔ طالب صاحب جو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری لگوا رہے تھے، تو میں بلا تاخیر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دیتا ہوں۔ جناب حافظ ذوالفقار صاحب کے مائک پر تشریف لائیں اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری لگوائیں۔ استقبال کیجئے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، پڑھی وسلم نے یا حبیب بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف میرے لب پہ تیری بات آ گئی، برجستہ میرے لب پہ تیری بات آ گئی۔ پیار سے فرمائیں سبحان اللہ۔ یہ آقا کی محفل ہے، جشن ہے، جشن کہتے ہیں کہ جشن خوشی سے ہوتا ہے نا۔ میں آپ کو آپ کی منتیں کر کے سبحان اللہ مزہ نہیں آتا اس بات ہے۔ میں حضور کی تعریف بیان کر رہا ہوں، آپ خوش ہو کے فرمائنا سبحان اللہ۔ شاید لگتا ہے کہ برجستہ میرے لب پہ تیری بات آ گئی، اور پھر سننے کو یہ ساری کائنات آ گئی۔ دل نے چاہا کہ کچھ مانگو حضور سے، دل نے چاہا کہ کچھ مانگو حضور سے، اٹھنے سے قبل ہاتھ میں خیرات آ گئی۔ دل نے چاہا کہ کچھ مانگو حضور سے، اٹھنے سے قبل ہاتھ میں خیرات آ گئی، اور بچنے کا چارہ حشر میں درکار تھا مجھے، بچنے کا چارہ حشر میں درکار تھا مجھے، میں بچ گیا۔ بچنے کا چارہ حشر میں درکار تھا مجھے، میں بچ گیا،
بچنے کا چارہ حشر میں درکار تھا مجھے، میں بچ گیا حساب میں جب ناد آ گئی تو ناد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں محترم جناب سجاد صاحب کہ مائک پر تشریف لائیں اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر لگوائیں۔ ان کی آمد سے قبل فتح ایک زوردار نعرہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ قبلہ سجاد صاحب جو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر لگوا رہے تھے تو میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں حضرت علامہ مولانا خان عالم چشتی صاحب
وہ بھی خطاب فرمائیں گے. استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. رب رب کر دے بھٹے ہوں گے، رب رب کر دے بھٹے ہوں گے. او ملا پنڈت سارے رب تک ہو قرآن لبا سجدے کر کر ہارے. رب دا تیرے اندر وستا وچ قرآن اشارے بلے شارہ بہنوں ملدا اور جیڑا یاد تو تن منوارے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. الصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. تمام تر حمد و ثنا اس رب کے لیے جو سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جس نے اپنے بندوں کو اتنی نعمتیں عطا کی ہیں کہ اگر بندے اس رب کی نعمتیں گننا شروع کر دیں، خدا کی قسم گنتی ختم ہو سکتی ہے، لیکن اس رب کی نعمتیں کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں. آخر سبحان اللہ. موسم سرما میں دھوپ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ نے دھوپ بھی عطا کی ہے، چھاؤں بھی عطا کی ہے. جس کا دل ہے وہ دھوپ پر بیٹھے، جس کا دل ہے وہ چھاؤں پر بیٹھے، لیکن اللہ کی نعمت کو یاد کر کے اونچی آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ. درود محمود اس نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ شانیں عطا کی ہیں کہ اگر سارے بندے ہر طرف سے ہٹ کر اور کٹ کر اس نبی کی شانیں بیان کرنا شروع کر دیں، خدا کی قسم زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، لیکن اس نبی کی شان کا ایک باب بھی پورا نہیں ہو سکتا. بعد از حمد و ثنا زینت مسند صدارت پیر طریقت راہبر شریعت حضرت قبلہ پیر سید محمود علی شاہ صاحب دامت برکاتکم القدسیہ، دیگر علماء کرام، سنخان حضرات اور آپ تمام مہمانان گرامی قدر، آج کی یہ محفل اشہاد ثواب کی محفل ہے. محترم چودھری محمد یاسین صاحب، چودھری محمد ایوب صاحب کی والدہ مرحومہ کے سالانہ ختم شریف کے موقع پر اس کا انعقاد کیا گیا. دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی برگاہ میں قبول فرمائے اور مرحومہ کے درجات میں بلندی عطا فرمائے. یقیناً وہ والدین خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ ایسی اولاد عطا کرتی ہے کہ جو انہیں ان کے جانے کے بعد
بھلاتی نہیں بلکہ انہیں اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ دنیا سے جاتا ہے اس کا سلسلہ عمل ختم ہو جاتا ہے، مگر کچھ ایسے عمال ہوتے ہیں جو دنیا میں ہو رہے ہوتے ہیں لیکن اسے اس کا اجر قبر کے اندر پہنچ رہا ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک نیک اور صالح اولاد ہے، جب بھی ان کے ہاتھ اپنے والدین کے لیے اٹھتے ہیں وہ دنیا کے اندر دعا کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اٹھیوں ہاتھوں کے صدقے جنت میں جانے والے کا درجہ بلند کر دیتا ہے۔ عزیزان اکرامی، کافی دیر سے محفل جاری و ساری ہے، دعا کا جو وقت مقرر ہے انشاءاللہ ٹھیک اپنے وقت پر دعا ہوگی۔ میں نے جو ہے مقدسہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی عبادت کا بھی حکم ارشاد فرمایا اور ساتھ جوڑ کر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بھی حکم ارشاد فرمایا۔ محبت سے کہہ دے سبحان اللہ۔ والدین کے بڑے حکم ہیں، یاد رکھیں نہ تو ہم زمین سے اگے ہیں نہ آسمان سے گرے ہیں، والدین کے صدقے، ماں اور باپ کے صدقے اللہ نے ہمیں وجود عطا کیا ہے۔ اس لیے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنے حقوق یاد کرائے، ساتھ ملا کر والدین کے حقوق بھی یاد فرمائے۔ میں زیادہ تمہید میں نہیں جانا چاہتا، بلا تخیر قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن استقبال کے لیے کوئی زبان بھی خاموش نہ رہے۔ مائی صاحبہ مرحومہ کے سارے ثواب کے لیے ہر زبان اونچی آواز سے کہتے سبحان اللہ۔ عزیزان اکرامی خیال کریں، ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَقَدَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اے میرے محبوب، تیرے رب نے فیصلہ کیتا ہے جی کر عبادت کی دی جائے صرف اللہ دی عبادت کی دی جائے، اہل سنت والجماعت یہ بنیادیت دی جائے، بنیادی نظریہ آئے جی کر سے معبود سمجھ دیا، عبادت لائے کسی ہستی نو سمجھ دیا، صرف اللہ نو سمجھ دیا، اسی واسطے ساڑھا سر صرف اللہ دی بارگاہ دے اندر جھک دائے۔ جتھے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندیاں نو اپنی عبادت کا حکم ارشاد فرمایا، نال جوڑ کے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ پہلے حصے کے اندر اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، یقین جانیے وہ بندہ خوش نصیب ہے جو اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک بھی کرتا ہے۔ آخو سبحان اللہ، اللہ کے حق بھی ادا کرتا ہے، والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کرتا ہے، والدین کے حق بھی ادا کرتا ہے۔ عزیزان اکرامی، آج میں اور آپ اگر ہم اپنی زندگیوں کا مطالعہ کریں، اگر بنظر غیر دیکھیں، عبادت کے حوالے سے آج ہم سست ہو چکے ہیں، رب کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ لیکن میں عرض کر چکا ہوں خوش نصیب ہے وہ بندہ جس کا سر اللہ کی بارگاہ میں 5 وقت جھکتا ہے اور وہ اپنے والدین کو راضی بھی رکھتا ہے۔ آخو سبحان اللہ۔ عزیزان اکرامی خیال کریم، اللہ دی بارگاہ دے اندر جھکڑ دے حوالے نال آج تو تے میں سست ہو گیا، جی کر کسی بندی نو کے آ جائے کہ اے بندہ خدا تیری زندگی دا مقصد اللہ دی عبادت ہے، اللہ دی بارگاہ دے اندر جھکڑا ہے، سانو جواب ملتا ہے مولانا صاحب حالت دے کر بڑا وقت پیا ہویا ہے، جوانی بھی پیچھے پئی ہوئی ہے، بڑھاپا بھی پیچھے پیا ہویا ہے، کر لگے اللہ دی عبادت نام میرے ویر، آج میرے کول تیرے کول زندگی دے لمحے بھی موجود ہیں، ساڑیاں کوڑیاں دے اندر زور بھی موجود ہے، ساڑیاں موڑیاں دے اندر شورہ بھی موجود ہے، لیکن خیال کریم عبادت نو مؤخر کرن والے پیغام لے کے جاویں، آج تیرے تے میرے کول ہر چیز موجود ہے، لیکن سزا نہ پاہے ہوئے بل بل بولے تے سزا نہ پاہے بہار
سنگت یارا. آج ہر چیز موجود ہے لیکن یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. جس بندے کے پاس جوانی ہے وہ اس چیز کا انتظار کرے کہ عنقریب اس کی جوانی بڑھاپے کے اندر تبدیل ہو جائے گی. جو بندہ بھی اگرچہ جوانی کا عالم پوری زندگی میں ایک بہار کا عالم ہوتا ہے، جس طریقے سے پورے سال کے موسم بہار آتا ہے، ہر طرف پھول کھلتے ہیں، پھل اگتے ہیں، اسی طریقے سے بندہ مومن کی زندگی میں جو موسم بہار ہوتا ہے وہ جوانی کا وقت ہوتا ہے. وہ اپنی جوانی کو ضائع نہیں کرتا بلکہ جوانی میں اپنے آپ کو رب کی برگاہ میں جھکا دیتا ہے. محبت اللہ کو سبحان اللہ. عزیزان اکرامی خیال کریں اللہ دے رسول فرمایا اے میرے غلاموں میں بھی اللہ دا حبیبہ. او بندہ جڑا جوانی دے اندر اللہ دی برگاہ دے اندر جھکدا ہے، رب دی عبادت کردا ہے، او بھی اللہ دا محبوب بن جاندا ہے. اس واسطے کہ بندے نو جوانی زندگی وچ صرف ایک باری ملدی آ. میاں صاحب کہندے نے گئی جوانی تے آیا بڑھاپا، ہن جاگ پیاں سب پیڑا، اوے ہن کھایا کچھ کم نہ آونے، سونف جوین ہریڑا. اللہ کو بڑی پسند ہے. بندہ مومن کی اگرچہ ساری زندگی وہ برکت ہوتی ہے، وہ مقصد ہوتی ہے، لیکن خوش نصیب ہے وہ بندہ جو ہر قسم کی خواہشات سے ہٹ کر اور اللہ نے اپنا حق بیان کیا. تمہارے اوپر میرا حق ہے کہ تم میری عبادت کرو، میری برگاہ میں جھکو. جہاں پر اللہ نے اپنے بندوں کو اپنا حقوق یاد کرائے، ساتھ جوڑ کر والدین کے حقوق بھی یاد فرمائے. آنکھو سبحان اللہ. عزیزان گرامی خیال کریں اللہ نے اپنے بندیانوں اپنے حقوق کا ذکر کر کے نال جوڑ کے والدین دینار حسن سلوک کا حکم ارشاد فرمایا. فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین دینار احسان کریا کرو، نیکی کیتی کرو. یا اللہ تو والدین دینار حسن سلوک کا حکم علیحدہ کر کے بھی دے سکتا سے، جوڑ کے کیوں حکم ارشاد فرمایا؟ رب تعالیٰ نے کہا اے میرے غلاموں جتھے توانوں میں اپنی عبادت کا حکم دیتا، نال جوڑ کے والدین دے نال حسن سلوک کا حکم دیتا، میں دنیا والے انو دسنا چاہنا ہے اے کائنات والوں جے کر اپنی کیتی ہوئی عبادت میری برگاہ وچ مقبول ویکھنا چاہنے ہو، محبوب ویکھنا چاہنے ہو، تے پہلے اپنے والدین نو راضی کر لو. اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جن کے والدین دنیا سے جا چکے اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے، جن کے زندہ ہے ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعویٰ یا اب میں بلا تاخیر قبلہ پیر صاحب آپ سے التماس کروں گا کہ آپ اپنے حساب سے اپنے ملفوظات عالیہ سے سب کو مستفید فرمائیں. میں وہ بھی نہیں نام
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد صاحب التاج والميراج والبراق والقلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر نور الهدى في البراء مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم صاحب الجود والكرم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل هادمه والبراق مرقبه والمعراج خبره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المسلمين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين امام القبلتين وسيلتنا في الدارين وسيلتنا في الدارين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولا الثقلين بالقاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ الهدى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع صالحه صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة بعدد ألف مرة مبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ماشاءاللہ مائی صاحبہ مرحومت کی سارے ثواب کے لیے کثیر تعداد کے اندر کلمات طیبات کا ورد کیا گیا 33 ختم قرآن پاک کیے گئے آپ تمام احباب بھی ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص اب والا خروش پڑھ کے قبلہ پیر صاحب کے ملک فرماتے ہیں اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحابه سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى محمد بذلك نزلت مئات الف مرة مبارك وسلم عليه. اللهم حضرت عن اصحاب الحق جلاله وشانه الجميع ولياتك يا سبحان الله شفيعك شفيعك شفيعنا محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم شہنشاہ یا رب العالمین طلعت باقی کے ناد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی گئی ذکر و اذکار کے لیے جتنے پاک کلام پڑھی گئی حضرت یا رب نے جتنا تو اہتمام کیا تھا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کیا آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم علیہ السلام تک جتنے بھی نبی پاک نے خود نے پیش کیا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین مقربین لکھے کی پیش کیا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کی پیش کیا اللہ صحابہ کرام صحابیات تابعین خلفائے راشدین امامت مظاہرین نے پیش کیا اللہ حضرت علی مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا کی پیش کیا اللہ خاتون جنت مائی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی پیش کیا اللہ امام علی مقام امام حسن امام حسین شہدائے کربلا دیکھنے کو پیش کیا اللہ شہنشاہ ولی بغداد سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دیکھنے کو پیش کیا اللہ انہاں دے وسیلے خاص اسرار اللہ صاحب ایوب صاحب دے وعدہ صاحب قبر عذاب تو چاہے جنت دوست فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے فرمائے قبر دی منزلہ حشر دی منزلہ آسان فرمائے قبر دی منزلہ حشر دی منزلہ آسان فرمائے یا رب العالمین پاک ہم دے وسیلے نال سوال یعنی قبر میں اپنے نور کو منور فرمائے حد نگاہ تک شادہ فرمائے یا رب العالمین مولا یہ سچ کے نام کے سچ کے جتنے بھی توفیقوں صاحب جا کے قبر عذاب تو چاہے جنت الفردوس فرمائے یا رب العالمین حاضرین وجہ سے بھی جتنے بھی توفیقوں صاحب جا کے قبر عذاب تو چاہے جنت الفردوس عطا فرمائے یا رب العالمین پاک نام سے تیرے حق پاک کل مسلمان تے آتے ہیں بیماروں شفاء کامل عاجلہ عطا فرمائے قرضداروں قرض سے نجات عطا فرمائے بے علموں علم عطا فرمائے بے عملوں عمل عطا فرمائے یا رب العالمین جتنے بھی اولاد ابن عطا فرمائے یا رب العالمین جتنے بھی پریشان ہیں پریشانیاں دور فرمائے یا رب العالمین کل مومن بیماران شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمدللہ رب العالمین لخمسۃ یطہر فاطمہ المصطفى والمرتضى وابنهم والفاطمہ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب السقر وقنا عذاب الميزان وادخلنا الجنة مع ابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین برحمتک یا جی چرش نہیں چاہیے نا ہاں بھائی روٹیاں پلیٹاں کیا کرو نا پلیٹاں چار کیا کرو رات جو لا دے چاہیے دے رہا ٹرے چاہیے نہیں آنا تھوڑی